یہ میرے سامنے کتاب ہے الغنیۃ الطالبین، یعنی یہ دو باتوں کا آپس میں سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ گروہ کا نام وابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک حکایت سی لوگوں میں مشہور ہے کہ جھوٹ اتنی پختگی سے بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں۔ اسی طرح کا ایک مزید بڑی پختگی سے بولا جانے والا ایک جھوٹ ہمارے کانوں میں آیا۔ ایک حضرت صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غوث پاک تو وابی تھے۔ اچھا جی، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اصل اہل سنت تو اہل حدیث ہوتے ہیں، یعنی وابی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، غوث پاک نے وابیوں کو اہل سنت کہا اور وہ کہتے میں اہل سنت ہوں اور اہل سنت جنت میں جائیں گے۔ ثابت کیا ہوا؟ وابی جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وابی جنت میں جائیں گے، لہذا غوث پاک وابی تھے۔ آگے بیٹھنے والے وہ جو قوم تھی وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا جی، وہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں اور یہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے تجسس ہوا کہ یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، تحقیقی بات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الغنیۃ الطالبین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی، جس کا وہ حضرت صاحب حوالہ دے رہے تھے۔ اس کی پہلی جزء ہے، صفحہ نمبر اس کا 85 ہے، اور یہاں پر حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرقوں کا بیان کر رہے ہیں، کون کون سے فرقے ہیں۔ اس سے پیچھے صفحہ نمبر 85 پہ کہتے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماع، مومن پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کرے۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ فرقوں کا تعارف کراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرقے ہوں گے، وہ بات ساری لے کر آتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، نجات پانے والا جو گروہ ہے وہ اہل سنت والجماع ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَّا مَذْهَبَهُمْ وَاِعْتِقَادَهُمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَا، کہتے ہیں اور جو پیچھے ہم نے سارے ان کے عقائد اور ان کے مذاہب کی باتیں اہل سنت کی بیان کر دی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اس گروہ کو ناجیہ کہا جاتا ہے۔ آگے قدریہ، معتزلہ، مختلف فرقوں کا تعارف غوث پاک کروا رہے ہیں۔ اور آگے ایک فرقہ باطنیہ، حشویہ، ان کا بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اور کہتے ہیں وہ لوگ، یہ فرقے والے اپنا نام اصحاب الحدیث رکھتے ہیں۔ اصحاب الحدیث، اہل حدیث نہیں، اصحاب الحدیث۔ اور آگے الگ جملہ ہے، فرماتے ہیں وہ اہل السنت علی ما بینا، اور اہل سنت وہی ہیں جن کو ہم نے بیان کر دیا۔ یعنی یہ دو باتوں کا آپس میں سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اور صاحب کہتے ہیں غوث پاک فرماتے اپنی کتاب میں وابی اہل سنت ہیں، وابی جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ غوث پاک نے تو ایسی کو بات لکھی نہیں۔ اور کسی کے اوپر جھوٹ باندھنا، کسی کے اوپر، کیا یہ دین کا کام ہے یا یہ کوئی ثواب کا کوئی اچھا کام ہے؟ اور ایک عالم دین وہ کسی ایک ایسے بزرگ پر جو پہلے گزر چکا ہو اس پر بہتان باندھے اور اس کی عبارت سے چلیں ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو سمجھ غلط آئی ہوگی، صحیح سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اصحاب الحدیث سے انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت غوث پاک نے اہل سنت کو کہا کہ اصل اہل سنت اصحاب الحدیث ہیں۔ اس میں وابی کدھر سے آ گئے؟ اصحاب، آپ کی جماعت کا ویسے رجسٹرڈ نام اہل حدیث ہے، اصحاب الحدیث تو نہیں ہے۔ غوث پاک نے وابی کا ذکر بھی نہیں کیا، اہل الحدیث کا بھی نہیں کیا، انہوں نے تو اصحاب الحدیث کیا ہے۔ تو یہ اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ اچھا، پھر چلیں یہ بھی مان لیا کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث کا ترجمہ اہل حدیث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا۔ یہ سیرت ثنائی ہے، تو لکھنے والے مولانا عبد المجید خادم سہدروی صاحب ہیں۔ یہ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری صاحب اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی یہ سوانح حیات، ان کی لائف کی سٹوری ساری اس کے اندر، ان کے حالات زندگی لکھے گئے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 452 ہے، 452 نمبر، اس کے اندر یہ علامہ عبد المجید صاحب کہتے ہیں لاہور میں 8 تراویح حضرت صاحب یعنی مولانا ثناء اللہ امر تسری صاحب کی کوشش سے جاری ہوئی۔ اور آگے کہتے ہیں لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا
اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصل میں گروہ کا نام وہابی ہے۔ اہل حدیث تو مولانا ثناء اللہ عامر تسری صاحب کی ایفرٹ سے حکومت میں اور گورنمنٹ کے کاغذوں میں جماعت کا نام اہل حدیث منظور کر دیا گیا۔ وہ کیوں کیا گیا وہ خیر ایک داستان ہے۔ تو اصل میں جماعت کا نام بنا وہابی۔ تو غوث پاک کی کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہو وہابی اہل سنت ہیں، وہابی جنتی ہیں، وہابی جنت میں جائیں گے؟ تو یہ ان کی کتاب سے اپنی من چاہی مراد نکالنا اور اسے اپنی تعبیر کر کے عوام الناس کو راضی کرنا، اس سے کبھی بھی یعنی کوئی مثبت انداز میں پیغام نہیں جا سکتا۔ جس طرح کسی مصنف کی کسی ماتن کی عبارت ہو اس کو کما کو اسی انداز میں بیان کرنا یہ ایک عالم کا فریضہ ہوتا ہے۔ اس کو علمی سرقہ کہا جاتا ہے، علمی خیانت کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی جا رہی ہے کہ غوث پاک نے کہا وہ بھی اہل سنت اور وہ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اگر بفرض محال انہوں نے اصحاب الحدیث کا لفظ یوز بھی کیا ہے تو اہل حدیث اور وہابی تو اس کتاب میں پھر بھی نہیں آیا۔ تو لہٰذا ایسے اللہ تعالیٰ کے جو مقربین بندے گزر گئے ان پر بہتان باندھنے سے کبھی بھی کسی مسلک یا جماعت کو پروموشن نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ ان کے عربی متن کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علمی خیانت سے سب کو محفوظ فرمائے۔